میں ہوں مجاہد خٹک اور میرے ساتھ ہیں معروف صحافی سمیرہ خان۔ ہم آج سمیرہ خان سے کریمہ بلوچ کی پراسرار موت اور اس سے جڑے سوالات پر بات کریں گے۔ جی سمیرہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کریمہ بلوچ کون تھیں؟ مجاہد، کریمہ بلوچ کو ویسے دنیا میں 2 ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ ان کو بلوچ ایکٹیوسٹ کا نام دیا جاتا ہے خصوصی طور پر بھارت سے، کیونکہ ڈھکا چھپا نہیں ہے بھارت کو ہر وہ انسان جو کہ پاکستان میں شورش پھیلا رہا ہو، انریسٹ پھیلا رہا ہو، مخالف فوج مخالف یا ملک مخالف یا ریاست مخالف جذبات ابھار رہا ہو، اس کو بلوچ ایکٹیوسٹ کا نام دے دیتے ہیں، چاہے وہ اندر خانے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ریاست کے خلاف سازشیں بن رہا ہو۔ کریمہ بلوچ اس حوالے سے خوش قسمت تھیں کہ انہوں نے ایک وہ ٹائٹل لے لیا، اور اس کا بڑا آسان سا حل ہے پاکستان میں جب بھی فوج کو گالی دیں آپ لبرل بھی بن جاتے ہیں، آپ ایکٹیوسٹ بھی بن جاتے ہیں، اور وہ ایکٹیوزم ان سب کا کیونکہ ملک سے باہر جا کے اسائلم لے کے ہوتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اس لڑی میں شامل ہیں، تو ان کو بلوچ ایکٹیوسٹ کہا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے مخالف انہوں نے بہت نعرے لگائے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام کی ایک بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO آزاد کے نام کی آرگنائزیشن کو وہ ہیڈ بھی کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی ایک سب سے بڑا تعارف ہے کہ ریسنٹلی EU ڈس انفو لیب جس نے بے نقاب کیا انڈین کرونیکلز جیسی بڑی سازش کو، اس میں کریمہ بلوچ کا نام آیا۔ جی سمیرہ، یہ بتایا جاتا ہے کہ کریمہ بلوچ نے ایک بار ٹویٹ کے ذریعے کہا تھا کہ انہیں پاکستانی شہری نہ لکھا جائے، وہ کیا معاملہ تھا؟ مجاہد صاحب، اس میں ان کی بے تحاشا ایسی ٹویٹس ہیں، اس طرح کی اس سے زیادہ لیتھل ٹویٹس بھی ہیں ان کی پاکستان کے خلاف۔ یہ تو پھر بھی ایک بہت ریزنیبل الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس میں، ورنہ وہ مشہور تھیں پاکستان کو ہر وقت لان تان کرنے اور پاکستان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک غلط حرکت کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے۔ ان کی ٹویٹ تھی، ان کو بلوچ شہری جب لکھا جاتا تھا، ایک طرف کتنا تضاد ہے، گو کہ اب وہ دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ایک طرف بڑا تضاد تھا ان کی شخصیت میں۔ ایک طرف وہ بلوچستان کے نام پر ان کو بہت پوری دنیا میں پہچان ملی، بہت جو ہے ان کو، میں اگر صاف الفاظ میں بات کروں تو شاید بہت سے لوگوں کو بری لگے، مگر بہت فنڈنگ، بہت ان کا ایک لائف سٹائل جو تھا وہ بلوچستان اور پاکستان کے حوالے سے تھا، کیونکہ وہ پاکستان اور بلوچستان کے نیریٹو کی بنا پر دوسرے ملکوں میں جاتی تھیں۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھوں میں اس طرح سے ان کو کھلونا بنا دیا گیا تھا کہ وہ وہاں اس سفر سے واپس نہیں آ سکتی تھیں، اور اب جو رزلٹ ہے اب وہ آن جہانی ہے۔ دیکھا جائے تو یہی وہ آخری رزلٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ریاست سے اور ملک سے غداری کرتے ہیں، غداری بھی اگر نہ کہا جائے، جب آپ ان کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر جن کی بنا پر آپ دھوکہ دے رہے ہوتے وہ بھی نہیں ہوتے۔ ان کی تو بہت سی ٹویٹس ایسی بھی تھیں جس میں انہوں نے نریندر مودی کو راکھی کا میسج کیا، ان کی بہن بن گئی۔ ایک جگہ انہوں نے ان کو کہا کہ پاکستان پہ اٹیک کر دیں، پاکستان پر حملہ کر دیں، پاکستان کا تو وجود نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے رشتہ داروں نے بہت سی ایسی ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کی ہیں، مگر ان کے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں۔ تو کریمہ بلوچ کی جانب سے یہ ٹویٹ آنا کہ مجھے پاکستانی شہری نہ لکھا جائے، اس کے بعد میں انہوں نے اس کا بلڈ اپ یہ دیا کہ میں بہت دکھ میں تھی، میں نے اس لیے کہا کہ بلوچستان کے مسنگ پرسنز کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، تو وہ بات انہوں نے جوڑ کر کور کرنے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ تھی کہ ظاہر ہے جب راک NDS یا اس طرح کے ادارے آپ کو استعمال کرتے ہیں یا آپ کو پیسہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو لکھنا اور پڑھنا بھی وہی پڑتا ہے جس کے اوپر وہ اصرار کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یورپین یونین کی ڈس انفو لیب رپورٹ کافی مشہور ہوئی ہے ریسنٹلی، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی کریمہ بلوچ کا ذکر آیا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں گائیڈ کیجئے کہ کیا معاملہ تھا یہ؟ مجاہد صاحب، میں شروع ہی کرتی ہوں، میرے پاس کافی نام ہیں اس وقت، اور اس میں ویسے تو بہت سی NGOs ہیں جن کے ساتھ کریمہ جو تھیں وہ لنکڈ تھیں۔ کریمہ کینیڈا میں، کیونکہ ٹورانٹو میں ہی ان کی لاش جو تھی وہ پائی گئی ڈاؤن ٹاؤن ایک واٹر فرنٹ کے سامنے، اور کیونکہ کینیڈین پولیس کے حوالے سے بھی ابھی ہم اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے، مگر EU ڈس انفو لیب میں نام آنے کے فوراً بعد ان کی جو ہے ڈیتھ سامنے آئی، اور بڑے انسرٹن سے سرکمسٹانسز تھے جس میں ان کو مار دیا گیا، راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے اوپر بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ہم اس کے اوپر تفصیل سے اگر بات کریں تو میں کوئکلی نام لینا چاہوں گی کہ یہیں سے دیکھ لیجئے کہ بلوچ وائس ایسوسی ایشن، یورپین فاؤنڈیشن فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز،
the World Sindh Congress, the United Kashmir People's National Party, Jammu Kashmir Peace and Congress, کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی, اور آگے بھی ابھی نام سنتے جائیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچ پیپلز کانگریس, ورلڈ بلوچ ویمنز فورم, گلگت بلتستان اسٹڈیز بلوچ ہیومن رائٹس کاؤنسل, پشتون تحفظ موومنٹ, یہ ایک اور نام ہے جو آپ کو یاد رہنا چاہیے, یہ آگے چل کے ان کے بھی بڑے پول کھلنے والے ہیں. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, یہ کریمہ بلوچ کی وہ آرگنائزیشن ہے جس کے متعلق وہ واضح طور پہ اس کی پیٹرن تھیں. بلوچ پیپلز کانگریس, بلوچ ریپبلکن پارٹی, بلوچ وائس فاؤنڈیشن, جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی. دیر آر سو مینی نیمز, جسٹ نیم اٹ اینڈ اٹس دیر. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے علاوہ میں نے بہت سے نام چھوڑے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے, تو ان کا نام EUD Sinfo Lab میں ان جو کریڈیٹڈ فیک NGOs ہیں اس کے ساتھ آیا. کریمہ بلوچ ان میں لیکچرز دیا کرتی تھی, پھر ان کے بہت سے اخبارات سے, ٹائمز آف جنیوا جیسے وہ بھی ایک فیک اخبار ہے, اس میں ان کے آرٹیکلز چھپتے تھے. اور EUD Sinfo Lab کے مطابق انکت شریواستو, جنہوں نے انڈین کرونیکلز کا جو چیپٹر ہے وہ ان کے نام سے ہے, اور اس میں جو انڈیا کی سب سے بڑی نیوز وائر ہے ANI, اس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو دیکھا جائے تو ایک بہت اسٹرانگ گروپ کے ساتھ وہ کام کری تھی. اور EUD Sinfo Lab کا اللہ بھلا کرے کہ ان کے بعد ایک تو پاکستانی فورسز نے وہ ڈوزیئر دنیا کے سامنے رکھا, اس میں یہی بات تھی کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں مزید نام جو ہیں وہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس میں اور بہت سے نام ہیں کریمہ بلوچ کے علاوہ. اس میں حسین حقانی ہیں, طاہا صدیقی ہیں, گل بخاری کا نام کسی سے مخفی نہیں ہے, وقاص گورایا ہے, اور اس کے علاوہ ان گنت لوگ ہیں کہ جو اس وقت سیم ایجنڈا پر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ اب تک یہ تو ہمیں بیک گراؤنڈ تو معلوم ہو گیا. اب ان کی پراسرار موت کے متعلق ہمیں بتائیں. بڑی عجیب سی موت تھی کہ اس کے بارے میں اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں, اور کینیڈین پولیس یا اس کی جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ مجاہد صاحب, 23 دسمبر کو کینیڈین پولیس جو ہے ان کے ٹویٹس ہماری نظر سے گزرے ہیں. انہوں نے اس کیس کو ایک ٹائٹل دے کے, نان کرمنل ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق انہوں نے اس کو ایک ٹائٹل دے کے فائل بند کر دی ہے, اور پہلے دن سے ہی میڈیا شور مچا رہا ہے, تمام کمیونٹیز شور مچا رہی ہیں. جیسے کہ بھارت کی جانب سے آل آف اے سڈن جیسے ہی ان کی موت کی اطلاع آئی, انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا, ISI پہ الزام لگانا شروع کر دیا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ ISI نے کروایا ہے. جبکہ میں حیران ہوں کہ ایک بہت ہی شاید گوف قسم کا انسان جو ہے وہ را کو ہیڈ کر رہا ہے, کہ جانتے ہوئے بھی کہ EUD Sinfo Lab میں کریمہ بلوچ کا تعلق آپ سے نکلتا ہے. اگر اس کو مارنا ہی ہوتا تو پاکستان سے تو وہ 2016 سے گئی ہوئی ہیں کینیڈا سے, تب سے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت سی ایسے سٹیٹمنٹس دیے جن کو شاید نشر کرنا بھی ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے متعلق ایسی بات کیسے کریں. تو جب ان کو ISI نے تب نہیں کچھ کہا تو ISI کو کیا تکلیف ہوگی کہ اب تو وہ کھل کے ان کا کردار ویسے ہی سامنے آ گیا. تو کینیڈین پولیس کی جانب سے اگر یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ را کو ہو رہا ہے کہ ایک نان کرمنل ٹائٹل دے کے فائل کو بند کر دیا گیا. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے 2 دن تک کینیڈین پولیس نے جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے پاس ان کے شوہر کو بھی نہیں جانے دیا, کسی فیملی ممبر کو نہیں دکھائی, اور ابھی بھی انہوں نے فیملی کو یہ 1 لائنر سٹیٹمنٹ دے کے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, نہ ان کو مارا گیا, ان کی نیچرل ڈیتھ تھی. اب اگر جس ملک میں وہ رہ رہی ہیں, جنہوں نے ان کو پناہ دی, کیوں پناہ دی, کیسے پناہ دی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر اسی طرح کینیڈا کا کوئی بندہ اینٹی اسٹیٹ پاکستان آ کے پناہ طلب کرے اور ہم اسے پناہ دیں اور وہ کینیڈا کے متعلق بولتا رہے تو وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے, شاید وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن کینیڈین پولیس کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ را کا اس کے اندر ایک کافی بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے اس رپورٹ کو نیچرل ڈیتھ ڈکلیئر کرانے میں, کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ ایک نام انسان کا ایکسپوز ہو جائے تو ایجنسیز ورلڈ وائڈ جو جتنی بھی ایجنسیز ہوتی ہیں انٹیلیجنس, وہ اپنے ایسٹس جب وہ ڈسکلوز ہو جاتے ہیں, وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے, چاہے وہ ہوسٹ کنٹری میں ہوں یا وہ اپنے خود کے ملک میں ہوں, تو ان کو ریموو کیا جاتا ہے. تو وہ ایسٹ تھیں را کی, اور ان کو ریموو کس نے کیا یہ بچے کے سامنے آیا ہے. میرا خیال ہے اس میں کینیڈین پولیس اور ان کی حکومت کی مجبوری بھی ہم سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سمیرہ خان. آج ہم نے آپ سے کریمہ بلوچ کے متعلق معلومات حاصل کیں, تو بہت جلد کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کو تکلیف دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.